لیکن عثمان شامی صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں ایسا کیا ڈر ہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ پہلے قورم کی نشاندہی کر دی، اب حلف برداری کے عمل کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ کیا چاہ کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ نیت کیا ہے ان کی؟ پہلے ایک تھوڑی سی تصحیح کر لیں. الیکشن کمیشن کی ایک پریس ریلیز آئی ہے آج. انہوں نے کہا ہم نے خط لکھا تھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ اراکین اسمبلی نے حلف اٹھانا تھا، وہ آج نہیں اٹھا سکے کیونکہ اسپیکر نے اجلاس منسوخ کر دیا، تو اس لیے آپ کسی کو نامزد کر دیں. اچھا، یہ نامزد ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ 255(1) جو ہمارے آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پروونشل اسمبلی کے اراکین کے حلف برداری کا معاملہ ہو تو وہ اسپیکر اٹھائے گا. اور پھر 255(2) یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے وہ اویلیبل نہ ہو یا یہ پاسبل نہ ہو کہ وہ حلف اٹھائے تو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ، لیکن اس سے پہلے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اسپیکر کو بلا کے پوچھیں گے نہیں، یا ان میں کوئی ہدایت آئین میں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ہم ان کو بلا کے پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا چیف جسٹس کو کہ کسی کو نامینیٹ کر دیں. انہوں نے کسی کو نامینیٹ کر دیا، وہ گورنر ہیں. یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب ان سے کہا جائے گا تو وہ بلا کے پہلے پوچھیں گے اسپیکر سے، کیونکہ ایک واقعہ رونما ہوا نا، حلف نہیں ہوا اپنے ٹائم پہ، تو الیکشن کمیشن نے انہیں کہا، کوئی اپوزیشن کے کہنے پہ نہیں ہوا یہ، وہ ٹھیک ہے انہوں نے پٹیشن دائر کی، لیکن یہ جو کاروائی کی گئی ہے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خط کے اوپر نامینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو حلف برداری چیلنج کرنے کو کہہ رہے ہیں علی امین، وہ حلف برداری کر رہے ہیں لوکیشن کی وجہ سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے فلور پہ ہونا چاہیے تھا، تو ابھی ان کو اسٹے تو نہیں ملا، نہ انہوں نے پٹیشن دائر کی. انہوں نے کہا کل دائر کریں گے، تو کل جب دائر کریں گے، جب سماعت ہوئے گی، عدالت جو بھی فیصلہ سناتی ہے وہ سنا دے گی، لیکن میرے خیال میں کل کے الیکشن پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو سٹے تو نہیں مل گیا نا ہائی کورٹ سے. وہ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر حلف اٹھا لیں اور اراکین نے اٹھا لیا. اب دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ یہ وہ کر کیوں رہے، تو آپ دیکھیں یہ بات میں اس سے ایگری کروں گا کہ وہ تھوڑا سا پولیٹیکل اپنی گیم وہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ اصل میں جو یہ 25 لوگ ہیں ان کو انہوں نے قبول تو کر لیا ہے. یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ ہے تو اس میں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر شور یہ مچا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے 92 ارکان ہیں، 4 ارکان 19 ووٹ چاہیے ایک بندے کو منتخب کرنے کے لیے، تو 76 پہ جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں 4. آپ کے پاس 16 ووٹ ایکسٹرا ہیں اور اپوزیشن کے پاس 15 ووٹ ہیں، کیونکہ ان کے 38 کے اوپر 2 سیٹیں پوری ہو جاتی ہیں اور 53 ان کے پاس ہیں، زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اپوزیشن سے زیادہ ہے فار دیٹ ایک ایکسٹرا نشست جو ہے. تو پھر آپ نے وہ کیوں دے دیا؟ تو میرے خیال سے وہ اپنے اوپر جو ہیٹ آ رہی ہے اس کو اسکیپ کرنے کے لیے کہہ رہے بھائی ہم نے تو بڑی جو ہے نا وہ جدوجہد کی اور روکنے کی کوشش کی اور ہم نے کوئی تعاون نہیں کیا ان کا. دوسری بات یہ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کیوں نہیں پا رہے، تو اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے کہ علی امین صاحب کا جو علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک اینٹی گروپ بھی موجود ہے وہاں کے پی کے میں، تو وہ ان کی طرف سے ہلہ شیری ہے کہ تم لوگوں نے بیٹھنا نہیں. دوسرا جو اراکین اسمبلی ہیں، میری اطلاعات کے مطابق 25 سے زیادہ اراکین اسمبلی نے ان جو ناراض ارکان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو ان کو اپنی جیت جو ہے وہ ایک بندے کو تو کم از کم 3 میں سے سامنے صاف نظر آ رہی ہے. لیکن ووٹ اگر پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا تو کاروائی تو آپ یہ دیکھیں وہاں پہ 35 ارکان ایسے ہیں جو کہ آزاد ہیں، ان کے اوپر فلور کراسنگ کی شک بھی نہیں لگے گی، تو اس لیے وہ چاہیں تو ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک نہیں بٹھا پائے ان اراکین کو، لیکن پوری تحریک انصاف وہاں پہ موجود ہے اور ان کو طرح طرح کونسل کے نام سے موجود ہے، تحریک انصاف کے نام سے پارٹی وہاں پہ موجود ہے. جو باقی پارٹی پنجاب سے بھی لوگ گئے ان کو منا رہے ہیں، جو لوگ بیٹھ نہیں رہے. کل کا کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے، کیا ایکسپیکٹ کریں، کوئی اپسٹ ہوگا؟ پھر میرا خیال یہ ہے کہ جو جنرل نشست ہے نا، یہ جو سلمان غنی صاحب نے بات کی، جو اپوزیشن کا ایک جو بندہ کھڑا ہوا کینڈیڈیٹ ہے وہ شاید ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، تو جو جنرل نشستیں ہیں نا ان کے اوپر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ اپوزیشن نے تو بندے ہی اتنے کھڑے کیے ہیں کہ جتنے کی ڈیل تھی، تو اگر ان کو ووٹ کوئی کم زیادہ بھی ہوتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نشست اپوزیشن کی چلی جائے اگر یہ سمارٹلی پلے کرے پی ٹی آئی والے. لیکن بظاہر جو ہے مجھے کوئی پی ٹی آئی کے لیے نقصان نظر نہیں آتا، کیونکہ میکسیمم یہ جن کو ووٹ اپنا ٹکٹ دیا ہے وہ نہیں جیتے گا، جو ناراض کارکن ہیں ان میں سے کوئی جیت جائیں گے. تو وہ جو ناراض لوگ بھی ہیں وہ کوئی پارٹی سے بغاوت تو نہیں کر رہے، وہ علی امین گنڈا پور سے انہوں نے اور سیاسی کمیٹی سے بغاوت کی ہے، انہوں نے عمران خان سے بغاوت نہیں کی. اور ابھی آج ان کو شو کاز بھی دیا گیا ہے
اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ انہوں نے ڈسپلن میں نہیں آئے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو اگر تو وہ ہار جاتے ہیں الیکشن, کھڑے رہتے ہیں, نہیں بیٹھتے, ہار جاتے ہیں, پھر تو پارٹی سے ان کو نکال دیا جائے گا. اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر ان کو گلے لگا لیں گے اور کہیں گے, خان صاحب بھی کہیں گے کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی تھی, اچھا ہوا کہ لوگوں نے نہیں ہونے دی میری پارٹی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے تحریک انصاف کو. لیکن عثمان شامی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک صوبائی سطح پر ہم نے دیکھا کہ حریف مل بیٹھے ہیں جو کہ ہمیں کل تک ناممکن دکھائی دے رہا تھا, ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, لیگ پولنگ کر رہے تھے, بلیم گیم آن تھی. اب یہی سب کچھ نیشنل لیول پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے تو آپ اس سارے واقعے کی خوبصورتی یہ دیکھیں کہ اتنے دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ نے کہیں سنا کہ کسی نے کہا کہ کوئی ایجنسی کی انوالومنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے اس کے اندر؟ ورنہ آپ دیکھیں ہر سینٹ الیکشن پہ کتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ ایجنسیوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں. اور یہ دوسری بات آپ یہ دیکھیں, یہ جو اتحاد ہے یہ تو ایسا مثالی ہے, یہ قائد اعظم نے خود کروایا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کیوں, میں یہ کیوں کہتا ہوں, آپ دیکھیں جو ایک اضافی نشست جو چھوڑی ہے پی ٹی آئی نے, وہ کہتے ہیں طلعت محمود صاحب کے لیے چھوڑی گئی ہے, پیپلز پارٹی کے جو ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یعنی کتنا مشکل ہوگا, اور وہ قائد اعظم کو خود اٹھ کے آنا پڑا کہ یعنی یہ رعایت حاصل کرنے کے لیے. تو اصل میں بات یہ, میں نے تو کل بھی کہا تھا, بلکہ آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے کے پی کے میں, اگر اس کا کوئی آدھا بھی دکھا دیا جائے تو خان صاحب کا بھی کوئی معاملہ بن سکتا ہے. دوسری بات آپ ایک اور دیکھیں کہ یہ لوگ ایسے ہی جو ہے ہم سیخ پا ہو رہے ہیں اس کے اوپر. ایک خوشائند پہلو بھی ہے اس کا, وہ یہ کہ پارٹی نے ان کی ریاکٹ کیا ہے, یعنی لیڈرشپ نے کوئی فیصلہ خراب کیا ہے تو وہاں جماعت نے ریاکٹ کیا, ورکرز نے ریاکٹ کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے باقی جو سیاسی جماعتیں, میں ان کے بیانات پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی. جیسے نون لیگ ہے تو ان کے کچھ لیڈران نے کہا کہ وہاں پارلیمانی روایات کا جنازہ نکل گیا ہے اور یہ کہ پیسے کی چمک جو ہے وہ جیت گئی ہے. تو وہ سوشل میڈیا پہ نون لیگ والے اپنی پارٹی کا مذاق اڑا رہے ہو, کہتے ہیں وہ پی ایم ایل اے بن گئی ہے, پی ایم ایل امیر مقام, کہ ان کا بھائی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے, بیٹا سینٹ میں آ جائے گا ابھی, وہ خود بھی ہیں. وہ جو سارے اسٹال واٹس تھے نون لیگ کے, جو سارے عمر ساتھ رہے, جو نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے, اقبال ظفر جھگڑا صاحب تھے, وہ سردار مہتاب عباسی صاحب تھے, وہ سارے لوگ وہ کہاں گئے؟ یعنی یہ کم از کم یہ اگر کچھ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کو, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھو, ہم عبرت کا نشان بن جاؤ گے ہماری طرح, اگر اپنے کارکنوں سے یہ رویہ رکھو گے تو تم بھی پھر یعنی ہماری جیسی پریزنس رہ جائے گی ادھر کے پی کے میں, تو یہ کام نہ کرو. تو یہ کہہ سکتے ہیں, تانے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی زندہ ہے اور ریئیکٹ کر رہی ہے.